بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈول میں تبدیلی کا معاملہ پھر سر اٹھانے لگا۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ 2023 میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی ہوگی۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کا شیڈول ICC اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے درمیان درد سر بن چکا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایک بار پھر شیڈول میں تبدیلی کے بارے میں کہہ دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حیدرآباد پولیس نے سیکورٹی تحفظات کا اظہار کر دیا اور حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن نے ان سیکورٹی تحفظات سے بھارتی بورڈ کو آگاہ کر دیا۔ واضح رہے کہ ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا شیڈول پہلے ہی تبدیل کیا جا چکا ہے۔ سائفر کیس میں سابق وزیر خارجہ اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف PTI کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ سائفر کیس میں گزشتہ روز گرفتار کیے گئے PTI رہنما شاہ محمود قریشی کو FIA کی جانب سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ احتشام عالم کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہونے کی وجہ سے کیس ان کمرہ سماعت ہوئی اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے شاہ محمود قریشی کو ایک روزہ ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو ریمانڈ پر FIA کے حوالے کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے انہیں پیر کے روز متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ٹویٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ PTI نے قومی و عالمی سطح پر صدر مملکت کے موقف کی بھرپور تائید و حمایت کا اعلان کیا۔ ترجمان کے مطابق اہم ترین قانونی مسودہ جات کی توسیع کے عمل پر صدر مملکت کا موقف سنجیدہ اقدامات کا متضادی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے ریاستی و حکومتی ڈھانچے میں گہرائی تک رسائیت کی گئی مرض کی نشاندہی کی۔ صدر مملکت وفاق کی علامت پارلیمان کا حصہ اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈ ہے۔ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد روکنا غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے۔ معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ ترجمان کے مطابق چیف جسٹس سے اس معاملے کی حقیقت، ذمہ داریوں کے تعین اور مضابطے کی استدعا کریں گے۔ تحریک انصاف آئین و قانون کی بالادستی کے لیے صدر مملکت کے ساتھ کھڑی ہے۔ الیکشن واچ ڈاگ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے لیے اپنی تجویز دے دی۔ فافن کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن تمام انتخابی حلقوں کی مساوی آبادی پر تشکیل یقینی بنائے۔ حلقوں کے درمیان عدم مساوی آرٹیکل 25 کے خلاف ہے، جس کے مطابق تمام شہری برابر درجہ رکھتے ہیں۔ فافن کے مطابق گزشتہ حلقہ بندیوں میں ضلعی انتظامیہ حدود کی پاسداری کی شرط کے باعث قومی اسمبلی کے 82 حلقے ایسے تھے جن میں آبادی کا فرق 10% سے زائد تھا۔ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کمیٹیوں کو پابند بنائے کہ وہ حلقوں کی آبادی کا فرق 10% سے زائد ہونے کی وجوہات تحریر کریں۔ کراچی سے اسلام آباد جاتے ہوئے پنڈی بھٹیاں کے قریب مسافر بس کو حادثہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں آتش زدگی سے 18 افراد جلس کر جاں بحق جبکہ 15 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے سے متعلق بات کرتے ہوئے DPO ڈاکٹر فہد نے بتایا کہ 18 لاشیں نکال لی گئی۔ حادثے میں بس اور پک اپ وین کا ڈرائیور جلس کر جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 18 افراد جلس کر جاں بحق جبکہ 15 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ روز سابق وزیر خارجہ قریشی کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ توشہ خانہ کے گرفتار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو بھی سائفر گمشدگی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آج PTI رہنما اسد عمر کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد عمر کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا۔
مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی شہر نابلس میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 2 اسرائیلی شہریوں کو قتل کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی شہر نابلس میں پیش آیا، جہاں ایک مسلح شخص نے 2 اسرائیلیوں پر گولیاں برسائیں، جن کے ہلاک ہونے کی تصدیق اسرائیل کی فوج کی جانب سے بھی کی گئی۔